الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن فمن أكرمهم فقد أكرم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھنے ثواب کی نیت سے جو شخص درود پاک پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو 10 مرتبہ رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. گمراہ نہ ملے گا تمہیں شیطان سے بد کر، ہادی نہ ملے گا تمہیں قرآن سے بہتر. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، واجب الاحترام زیقدر علماء کرام، میرے ہم وطنوں، میرے عزیزوں، نوجوانوں، ساتھیوں،
انتہائی ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب تو دیتے کیا ناراض کہتے ہیں؟ جزاکم اللہ خیرا۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان کا مہینہ آیا، اس رمضان کے مہینے کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ کیا وہ مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے دلوں میں خیر خواہی پیدا ہوتی، ہمارے دلوں میں غریبوں کی محبت پیدا ہوتی۔ جو ہم نے یہ روزہ رکھا تھا، اس سے ہمیں پیاس کی شدت محسوس ہوئی تھی، اس سے ہمیں بھوک کی شدت محسوس ہوئی تھی۔ اس شدت محسوس ہونے کا مقصد تو یہ بنتا تھا کہ غریبوں کو جب بھوک لگتی ہے تو ہمیں بھوک کا احساس تو ہو چکا تھا نا، تو اب ہمیں بھی ان غریبوں کا احساس ہونا چاہیے تھا۔ تو آپ اگر میرے ساتھ مل کر بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ اپنی زبانوں کو خاموش نہ رکھیں۔ اگر یہ زبانیں آپ کو اللہ رب العزت نے بن مانگے دی ہیں، فری دی ہیں، تو لہذا آپ اس کو استعمال کریں، آپ کا کوئی بل نہیں آئے گا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس رمضان کے مہینے کے آنے سے ہمارے دل میں کوئی خیر خواہی پیدا نہ ہو اور ہمارا یہ روزہ سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے ہمیں کوئی بھی سبق نہ دے، تو اس میں ہمارا قصور ہے۔ قصور یہ ہے کہ ہمارے یہ دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے یہ دل سخت ہو چکے ہیں، جیسا کہ قرآن میں آیا ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو چکے ہیں، او اشد قسوہ، پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ تو یہ دل کا سخت ہو جانا اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے۔ کیا یہ عذاب ہے؟ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت کے سامنے آنسو بہائیں، روئیں، اللہ رب العزت کے در پر آ جائیں۔ یہ جتنا وقت رمضان المبارک کا وقت بتایا بچ چکا ہے، آپ میرے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ یہ وقت مسجد کو دیں گے، اللہ رب العزت کو منائیں گے، اپنے دلوں کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کریں گے۔ جب ہم اور دعائیں مانگتے ہیں جو تو ساتھ میں یہ بھی دعا مانگا کریں کہ یا اللہ رب العزت، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے۔ آمین۔ تو یہ دلوں کا سخت ہو جانا یہ بھی عذاب ہے۔ جب آپ اللہ رب العزت کے در پر آ جائیں گے نا، تو پھر آپ یہ کہیں نکل جائے تم تیرے قدموں کے نیچے، نکل جائے تم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، جب آپ اللہ رب العزت کے در پر آ جائیں تو اس کی رحمت بہت وسیع ہے، جیسا کہ قرآن میں آیا ان رحمتی وسعت کل شیء، کہ بے شک میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کو چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے در پر آ جائے۔ اللہ رب العزت کو انسان سے صلح کرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ انسان مانتا ہی نہیں ہے، مانتا ہی نہیں ہے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو دعا کیا کریں، اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت سے یہ بھی مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، ہمارے دلوں میں غریبوں کا احساس پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام پیدا فرما دے، اور ہمارے چھوٹوں پر ہمیں شفقت کرنے والا بنا دے۔ تو آج کا عنوان تو ختم قرآن کا ہے، لیکن وہ بات کرنا میں بہت ضروری سمجھتا تھا۔ یہ میرے لیے فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو بتا دوں کہ رمضان کا مہینہ آیا کیوں تھا، اس کا مقصد کیا تھا۔ تو اپنے عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ عنوان ہے کہ ختم قرآن، کہ قرآن کی شان کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے۔ فرمایا اکرموا حملۃ القرآن فمن اکرمہم فقد اکرم اللہ، تم حفاظ کلام کا اکرام کیا کرو۔ فمن اکرمہم، جنہوں نے حافظ قرآن کا اکرام کیا، فقد اکرم اللہ، بس اس شخص نے اللہ کا اکرام کیا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو، میرے دوستو،
سلام نہیں کرتے، اس کا ادب و احترام، اس کی عزت نہیں کرتے، تو ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے یہ اچھا کیا۔ ہاں، اس دنیا میں کچھ لوگ ہیں، اس جہان میں کچھ لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو علماء کا طبقہ ہوتا ہے، یہ جو مولوی حضرات ہیں، یہ جو مدرسوں میں پڑھتے ہیں، وہ ان کو گری ہوئی نظر سے دیکھا کرتے ہیں۔ ہاں، میں ان کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی شان تو قرآن نے بیان فرما دی، ان کی شان تو حدیث میں بیان فرما دی گئی۔ یقال لصاحب القرآن، جب قیامت کا دن آئے گا، یہ سورج نقصوا نیزے پر ہوگا، یہ زمین تانبے کی ہو چکی ہوگی، میرے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کہاں ہے حافظ قرآن؟ تو جب حافظ قرآن آ جائیں گے تو میری بات یہ یاد رکھو، یہ دنیا کا قانون ہے کہ جب کسی وزیر اعظم کو اس کا نام لے کر پکارا جائے تو اس کی اہمیت کم ہے، اس کا مرتبہ کم ہے، اس کی بلندی کم ہے۔ جب اگر اس کے نام کے ساتھ وزیر اعظم کا لفظ لگا دیا جائے تو اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، تو اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی بلندی بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھو، جب قیامت کا دن آئے گا، حافظ قرآن کو اللہ رب العزت اس کے نام سے نہیں پکاریں گے، بلکہ یوں فرمائیں گے یقال لصاحب القرآن۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، زندہ آباد، نعرہ قرآن، محمد قرآن، زندہ آباد، محمد رمضان، زندہ آباد، نعرہ تکبیر۔ یقال لصاحب القرآن، اے صاحب قرآن، اس کا قیامت کے دن نام نہیں لیا جائے گا، بلکہ یوں فرمایا جائے گا صاحب القرآن اقرا، حکم ہوگا پڑھ، ورتقی، جنت کے درجے پر چڑھ، ورتل، جیسا کہ تو ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، کما کنت ترتل فی الدنیا، جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا، فإن منزلک عند آخری آیا، بس بے شک تیرا آخری مقام وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ جس شخص کا اللہ رب العزت کے ہاں مقام ہو، اللہ رب العزت نے اس کو مقام دے دیا ہو، فإن منزلک عند آخری آیا، کیا پھر وہ شخص میرے اور تیرے ادب و احترام کا وہ کوئی حقدار ہے؟ وہ اس کی کوئی انتظار رکھتا ہے؟ وہ چاہتا ہے کہ لوگ میری عزت کریں؟ نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب اس کو مقام دے دیا ہے، فإن منزلک عند آخری آیا، بس بے شک تیرا آخری مقام وہی ہے جہاں تم آخری آیت پر پہنچے۔ تو اگر ہم حافظ قرآن کو سلام کرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، اس کا اکرام کرتے ہیں، تو یہ ہم اپنی خوش قسمتی سمجھیں، یہ ہم اپنی قسمت کو خوش سمجھیں، یہ ہم اپنی، میں کہتا ہوں کہ وہ جو کہتا نہیں ہے کہ میری لاٹری کھل گئی ہے، میرا انعام کھل گیا ہے، تو جب آپ کسی حافظ قرآن کی خدمت کیا کریں، کسی عالم دین کا اکرام کیا کریں، اس کو ساتھ یوں بھی فرما دیا کریں کہ حافظ صاحب آپ کی مہربانی، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ اکرام قبول کیا۔ یہ نہیں، احسان نہ سمجھا کریں اس بات کو۔ تو میں آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ حافظ قرآن کی یہ عظمت بڑھی کیسے، اس میں بھی تو کوئی راز ہے نا۔ تو یہ اس کی عظمت، اس کی شان، اس کا مرتبہ، اس کی بلندی یہ بڑھی ہے قرآن کی نسبت سے۔ بولو نا، کس کی نسبت سے؟ قرآن کی نسبت سے۔ تو اگر جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا گیا تو آپ پہلے محمد تھے، پھر محمد رسول اللہ بنے، پھر نبیوں کے سردار بنے۔ نسبت کیا ہے؟ قرآن، نسبت قرآن، نسبت کیا ہے؟ قرآن۔ قرآن کی۔ تو جب یہ قرآن اتنی عظمت والا ہے نا کہ جس کے ساتھ اس کی نسبت مل جائے وہ چیز بلند ہو جاتی ہے۔ جب یہ جس شہر میں اترا تو اس کو بھی اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينُ، ہاں وہ شہر بلد الامین بن گیا۔ اور جو اس کو لے کے آئے، ہاں جو اس کو لے کے آئے، نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، وہ فرشتوں کا سردار بن جائے۔ تو ہمارے نزدیک صحابہ کا ایمان مضبوط ایمان ہے، کامل ایمان ہے، وہ سچے اور پکے مسلمان ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بھی بہتر ہے وہ شخص جو قرآن شریف سیکھے اور اسے دوسروں کو سکھائے۔
تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جو قرآن کی نسبت جس کے ساتھ مل جائے نا وہ چیز بلند ہو جاتی ہے، اس کا مرتبہ، اس کی بلندی وہ بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ قرآن جس مہینے میں اترے، اللہ رب العزت اس کو رحمتوں والا مہینہ بنا دے، اسے مغفرت والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے، جہنم سے چھٹکارے والا بنا دے، روزوں والا بنا دے۔ یہ نسبت کیا ہے؟ قرآن کی۔ یہ نسبت کیا بھائی؟ بولے نا، قرآن کی نسبت ہے۔ ہاں، جس یہ رات میں کتاب اترے اس رات کو لیلۃ القدر خیر من الف شہر قرآن میں بیان کر دیا جائے، وہ رات 1000 مہینوں سے افضل بن جائے۔ نسبت کیا ہے؟ قرآن کی نسبت ہے۔ ہاں، اگر حافظ قرآن کی نسبت ہے تو پھر ان کے والدین کی بھی ہے۔ ہاں، البسا کیا؟ البسا والداہ تاج یوم القیامہ۔ حافظ قرآن کے والدین کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی اتنی ہوگی کہ سورج کی روشنی بھی اس سے چھپ جائے گی۔ یہ نسبت کیا ہے؟ عرض کرنے کا مقصد کہ یہ نسبت صرف قرآن کی ہے۔ ہاں، آپ پریشان تو ہوں گے کہ یہ عظمت، یہ بلندی، یہ مرتبہ حافظ قرآن کو مل گیا لیکن ہم لوگ رہ گئے۔ نہیں، پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر آپ بھی مرتبہ چاہتے ہیں، آپ بھی بلندی چاہتے ہیں، آپ بھی عظمت چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ الفت چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ برکت چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ توبہ کا طریقہ چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ ثواب چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ جمال چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ حکمت چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ خیر چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ جلال چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ زکا چاہتے ہیں، پاکیزگی چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ رحمت چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ زکات کا حکم چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ سعادت چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ شفا چاہتے ہیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ صدق چاہتے ہیں، سچائی چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ ضیاء چاہتے ہیں، روشنی چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اگر آپ علم چاہتے ہیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ غنا چاہتے ہیں، سخاوت چاہتے ہیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ صلاح چاہتے ہیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ کرامت چاہتے ہیں، اللہ سے قربت چاہتے ہیں، شرافت چاہتے ہیں، بزرگی چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ عبادت میں لطف چاہتے ہیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ نور چاہتے ہیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ صلہ رحمی چاہتے ہیں قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ ہدایت چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ یقین چاہتے ہیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، عظمت قرآن زندہ باد، رمضان زندہ باد، تکبیر۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں تو قرآن کے پاس آنا پڑے گا۔ یہ شرط ہے کامیابی کی۔ جیسا کہ بدر کے میدان میں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، بدر کے میدان میں صحابہ تعداد میں کم ہیں، سامان بھی پورا نہیں ہے، تلواریں بھی پوری نہیں ہیں، زینے بھی پوری نہیں ہیں، کھانے کے لیے بھی سامان کچھ نہیں، پہننے کے لیے بھی کچھ نہیں، لیکن وہ اتنے بڑے لشکر پر بھاری کیوں تھے؟ انہوں نے پتہ کیوں پائی؟ کیوں کہ وہ حامل قرآن بن چکے تھے، وہ سچے اور پکے مسلمان بن چکے تھے۔ جیسا کہ وہ شاعر نے فرمایا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں قطار اندر قطار بھی۔ کیوں کہ جب ہم اپنا ایمان مضبوط کریں گے، وہ بدر والے صحابہ کی طرح ہمارا جب ایمان مضبوط ہو گیا تو اللہ کی مدد اور نصرت کیا اب نہیں آ سکتی؟ اللہ رب العزت بھی وہی ہے، یہ نظام بھی وہی ہے، یہ زمین و آسمان بھی وہی ہے، لیکن یہ ہم بدل چکے، یہ ہمارا دل بدل چکا ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ ہمارے دل یہ پتھر کے ہو چکے ہیں، لہٰذا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العزت سے دعا کیا کریں اس دل کے بارے میں کہ یا اللہ اس دل کو نرم کر دے، یا اللہ اس دل میں خود بس جا، یا اللہ تو ہمارے پہ رحم فرما دے۔ تو میری ساری گفتگو کا اس کا مقصد یہ تھا، اس کا خلاصہ یہ ہے، اس کا لباب یہ ہے کہ ہم قرآن پر عمل کرنے والے بن جائیں، قرآن کے عامل بن جائیں۔
حدیث میں آیا ان خیر الحدیث کتاب اللہ، دنیا میں جتنی بھی کتابیں ہیں، دنیا میں جتنا بھی کلام ہے، دنیا میں جتنی بھی باتیں ہیں، سب سے افضل کتاب اللہ رب العزت کی کتاب قرآن مجید ہے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تمام مومنین کی ماں سے، صدیقہ سے، جس کے بارے میں قرآن بھی گواہی دیتا ہے سورہ نور میں، جس کی صفائی سورہ نور میں آتی ہے، قرآن گواہی دیتا ہے، وہ فرماتی ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ فرمانے لگی کان خلقہ القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عین قرآن کے مطابق تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، میں نے جو کچھ کہا آپ نے سنا، اللہ پاک اس پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل نہیں، راہ دکھلائے کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں، اب تو جاتے ہیں میں کدے ضمیر، پھر ملیں گے اگر خدا لایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔